أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں لاسٹ ٹائم ٹیوزڈے کو الحمدللہ ہم نے ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر ختم کی تھی سورہ بقرہ کی آیا نمبر 148 148. آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 149 پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِن حیث وَمن and from اور مطلب and from حیث یعنی wherever and from wherever اور جہاں کہیں سے اور جہاں کہیں سے خرجتا. خرجتا آپ کو پتا ہے خرج یخرج خروجن کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. خرج یعنی نکلنا تو خرجتا you leave یعنی جہاں سے بھی آپ نکلیں جہاں سے بھی آپ جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں and from wherever you leave فولی یعنی then اردو میں کہیں گے تو یا پس ولی اس کیا ہے حکم ہے فعل الامر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ولی یعنی آپ ٹرن ہو جائیں. آپ پڑھ چکے ہیں واللہ یولی آپ پڑھ چکے ہیں تو then turn تو پھر آپ پھیر لیں کس چیز کو وجہ کا وجہ کا آپ کے چہرے کو. وجہ کا وجہ مینس چہرہ اور کا مینس یور یعنی آپ کے چہرے کو آپ اپنے چہرے کو پھیر لیں یعنی آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں تو آپ اپنے چہرے کو پھیر لیں کس طرف شطر المسجد الحرام. شطرہ کا مطلب ہے in the سمت in the direction یعنی اس سمت میں اس کی طرف. کس کی طرف شطرہ کس کی طرف المسجد الحرام مسجد الحرام کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف خانہ کعبہ کی طرف. یاد ہے یہ کانٹیکسٹ کیا تھا؟ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جب سے ہم نے سیقول سٹارٹ کیا قبلے کے چینج ہونے کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اب فرم حکم کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں سے بھی نکلیں کہیں سے بھی آپ نکلیں آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ آپ نماز پڑھنے کی بات ہے نماز پڑھتے وقت آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے پھیر لیجئے. وَإِنَّهُ and indeed it is لَلْحَقُّ یعنی the truth and indeed it is اور پھر لَلْحَقُّ لل کا مطلب اگین شورلی ہے and indeed بھی شورلی ہے and indeed اننا بھی شورلی ہے یقیناً ہے یا بے شک ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک یہ کیا چیز ہے پھر لَلْحَقُّ یقیناً حق ہے. دو دفعہ تاکید آگے لام التاکید آئی ہے اور پہلی دفعہ اننا آیا ہے. ٹھیک ہے and indeed it is surely the truth. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ ٹروتھ ہے لیکن پھر بھی بہت ساری کنٹروورسیز ہو رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ and indeed it is the truth بے شک یہ یقیناً یہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے from your رب from your رب آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ وَمَا اور یہاں پر ما جو ہے کیا ہے نہیں ما النافیہ ہے یعنی وما اور نہیں and not وَمَا اللَّهُ and not is Allah and not is Allah اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں غافل unaware انگلش میں آپ کہیں گے unaware اور اس کو اردو میں آپ کہیں گے غافل. اور بے شک اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اما about what تعملون you do اس سے جو اما اس سے جو آپ عمل کرتے ہیں اس سے جو آپ عمل کرتے ہیں. تعملون اما تعملون یعنی آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ منہ پھیرے نہیں پھیرے آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں آپ کے دل میں کیا نیت ہے کیا ہے وہ سب کچھ اللہ جانتے ہیں. وہ غافل نہیں ہے آپ کی نیتوں سے بھی اور آپ کے ایکشن سے بھی. اور چونکہ یہ بالکل کنیکٹڈ ہے 149 اور 150 بالکل تقریباً ریپیٹیشن ہے تو اس کو بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں. تفسیر کی اس وقت ضرورت ہے انشاءاللہ 50 کے بعد یا 51 کے بعد تفسیر کر لیں گے. آیا نمبر 150. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
वख्शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। शुरू के अल्फाज वही हैं, वमिन हैसु खरजता एंड फ्रॉम वेरेवर, और जहाँ कहीं से खरजता यू लीव आप निकलें, तो या पस आप फेर लें, देन यू टर्न वजहका योर फेस, अपना चेहरा, शतरल इन द डायरेक्शन ऑफ सिमत में अल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की तरफ। ये एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट हो रही है, एग्जैक्टली एक आयत के ऊपर दूसरी आयत में एग्जैक्टली सेम वर्ड्स में अल्लाह ताला रिपीट कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला इसमें ऐड कर रहे हैं वहैसु मा कुंतुम, एंड वेरेवर मा कुंतुम, एंड वेरेवर मा कुंतुम यू आर। अब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। पहले एक लफ्ज आया था, का आ रहा था, अभी कुम आ रहा है, अब तुम आ रहा है, मतलब तो अब आ रहा है वहैसु मा कुंतुम एंड वेरेवर यू आर, प्लूरल में, यानी और जहां कहीं भी आप लोग हैं, जहां कहीं भी आप लोग हों, फवल्लू, पहले था ना फवल्ली, अब आ गया फवल्लू, प्लूरल में आ गया। देन यू यानी आप सब, यू प्लूरल है, टर्न, तो आप लोग फेर लें, वुजूहकुम, उसमें वजह का था, इसमें वुजूहकुम आ गया, प्लूरल आ गया, पूरा सेंटेंस प्लूरल में आ गया। तो पहले सिंगुलर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम लोगों के लिए कहा गया, हम तमाम, मैं और आप तमाम मुसलमानों के लिए, कि आप जहां कहीं से भी निकलें, जहां कहीं भी आप हैं, आप अपने चेहरों को, अपने फेसेस को टर्न कर लें, शतरा। अब शतराहु जो है उसका मतलब इन इट्स डायरेक्शन। अब बार बार मस्जिद हराम 2 दफा कह दिया, तीसरी दफा इतना काफी है कहना उसकी तरफ, इन इट्स डायरेक्शन, उसकी सिमत में या उस तरफ आप अपना चेहरा फेर लें। लिअल्ला यकूना लिन्नासी अलैकुम हुज्जा, लिअल्ला, लिअ सो दैट, ला यकूना सो दैट नॉट विल बी, ली अल्लाह। अब देखिए ली अल्लाह में 2 चीजें आएंगे, ली अल्लाह सो दैट नॉट, सो दैट नॉट, ताकि ना हो, यकूना मीन्स होना, सो दैट नॉट विल बी, ताकि नहीं हो, लिन्नासी फॉर द पीपल, लोगों के पास, लोगों के पास या लोगों के पास या लोगों के लिए, आप जो भी कहना चाहें, या फॉर द पीपल, विद द पीपल भी आप कह सकते हैं। ली को नॉर्मली हम फॉर कहते हैं, लेकिन लोगों के पास, अलैकुम अगेंस्ट यू, अलैकुम, आला प्लस कुम, यानी आपके ऊपर, आपके अगेंस्ट, आला आपके ऊपर भी होता है और आपके अगेंस्ट भी होता है, अलैकुम अगेंस्ट यू, आपके ऊपर या आपके खिलाफ, हुज्जा, यानी कोई भी उनको कोई आर्ग्यूमेंट ना मिले, कोई डिस्प्यूट ना मिले, कोई हुज्जत ना मिले, उर्दू में आप कह सकते हैं कोई दलील ना मिले, अरबिक में हुज्जा कहते हैं, लेकिन उसको आप उर्दू में अगर कहना चाहें तो आप दलील, उनको आपके खिलाफ कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डिस्प्यूट, कोई पॉइंट ना मिले, जैसे हम कहते हैं ना, उनको कोई ऐसा पॉइंट ना मिल जाए कि वो आपके खिलाफ कुछ कह सके। लेकिन जो लोग नहीं कहेंगे वो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें भी ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे। वो कौन है? इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, इल्लल्लज़ीना एक्सेप्ट, अल्लज़ीना दोज़ हु, इल्लल्लज़ीना एक्सेप्ट दोज़ हु ज़लमू, जो जुल्म करते हैं, हु रॉन्ग्ड, जो जिन्होंने जुल्म किया, मिनहुम उनमें से, ज़लमू पास्ट टेंस है, इसीलिए जो जुल्म करते हैं नहीं, जो जिन्होंने जुल्म किया। तो अब इसका आप सेंटेंस बनाएंगे, एक्सेप्ट दोज हु रॉन्ग्ड अमंग देम, यानी उन लोगों में से, जो लोग थे उनमें से जिन्होंने जुल्म किया, उन लोगों में से, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जुल्म किया, उनमें से जो है उन लोगों के लिए कोई हुज्जत रह जाएगी, लेकिन बाकी लोगों के लिए कोई हुज्जत नहीं रहेगी जो इस्लाम को समझ रहे हैं, जो दीन को समझ रहे हैं। फला तख्शौहुम, तो अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं फला तख्शौहुम, और तख्शौ आप पहले भी पढ़ चुके हैं शायद, खाशिन या, इसके रूट लेटर्स हैं खाशिन या, खशिया यख्शा, खशियतुन, खशियतुन का क्या मतलब है? फियर, यानी डरना, डर, फियर, खशिया मतलब डर, और खशिया यख्शा यानी कि डरना, टू फियर, टू डरना। तो अब इसका आप क्या कहेंगे? फला तख्शौ, तो आप मत डरें, डू नॉट फियर हुम, उनसे, प्लस मतलब सो यू डू नॉट फियर देम, बस आप उनसे ना डरें। किन लोगों से ना डरें? यानी जो लोग आपके, जो लोग जुल्म करने वाले हैं उनसे आप ना डरें, वो जो भी कहें आप ना डरें। वख्शौनी, अब अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, तो वख्शौ का मतलब है इख्शौ, इख्शौ फेल अमर है, इख्शौ, तो आप डरें, और रूट लेटर्स वही हैं,
تو فعل الامر ہے وَإِخْشَوْنِي مجھ سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. مصباح پوچھیں آیت کون سی؟ آئی تھنک آیت 150 ہے شاید. تو خشیہ یخشا خشیتن وہی ہے اس کا بھی, لیکن وَإِخْشَوْ فعل الامر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے مت ڈرو. لا تخشو فعل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں لا تخشو مت ڈرو ان سے. فعل نہیں ہو گیا, اب فعل الامر ہو گیا, وہی امر کا نہیں ہو گیا. وخشو اور ڈرو مجھ سے, بلکہ مجھ سے آپ ڈریں. فیئر می. ولی اتما ولی سو دیٹ آئی اتما آئی کمپلیٹ. اتما کہاں سے ہے؟ اتما یتمو, اس کے روٹ لیٹرز کیا؟ تا میم میم, تا میم میم, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تمام کرنا, مکمل کرنا. تو اس طرح اتما یتمو اتمامن, اتما یتمو اتمامن کون سا ہے؟ فارم 4. فارم 4 اتما یتمو اتمامن, اس کا مطلب ہے ٹو کمپلیٹ, یا پورا کرنا یا مکمل کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے ڈرو تاکہ میں پوری کروں, تاکہ میں مکمل کروں. سو دیٹ آئی کمپلیٹ نعمتی. نعمتی مائی فیور. نعمتی, نعمت کو کہتے ہیں, فیور کو کہتے ہیں, اور نعمت اردو میں ہم نعمت ہی کہتے ہیں. میری نعمت علیکم, آپ پر, آپ لوگوں پر. علیکم پلورل ہے, آپ لوگوں پر. مائی فیور اپون یو. تو آپ مجھ سے ڈریں تاکہ میں اپنے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے ڈریں تاکہ میں اپنی نعمت جو ہے آپ لوگوں پر اس کی تکمیل کروں, اس کو مکمل کروں, اس کو پوری کروں. اور اگر میں اپنی نعمت پوری کروں گا تو اس سے کیا ہوگا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلَعَلَّكُمْ, and so that you may. لَعَلَّ you may, لَعَلَّ میں, اور پھر لَعَلَّكُمْ you may پلورل میں ہے, اور تاکہ آپ سب تہتدون, اہتدا یہتدی اہتداء فارم 8. ہدالیہ اہتدا یہتدی اہتداء فارم 8 to be guided, ہدایت پانا. تو and so that you may be guided, تاکہ آپ ہدایت, آپ سب ہدایت پائیں. اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی, یہ جو فریدہ والی کلاس تھی جب ہم کرتے تھے IIOC پہ جب ہم نے قرآن کیا تھا, تو یہ لعلکم جو ہے یہ ہم نے کافی, اس میں ہم لوگوں کا مزہ آتا تھا, کیونکہ جیسے میں ان لوگوں سے پوچھتی تھی نا, اب تھوڑے دن بعد آپ سے بھی میں, میرے پڑھانے کے بدلے میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے پوچھتی رہوں گی انشاءاللہ. تو جب میں جیسے کہتی لعلکم, تو ہماری کلاس میں ایک علی ہوتے تھے, تو علی فوراً جواب دیتے تھے so that you may, so that you may. تو ہم نے نام ہی جیسے ہی اللہ آتا تھا میں کہتے علی جواب دیں لعلکم, تو وہ جواب دیتے تھے. بڑا مزہ آتا تھا اس کلاس میں. چلیں تفسیر کر لیتے ہیں آیت نمبر 149 اور 150 کی اکٹھے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 149 میں ایک دفعہ جو باتیں کی وہ 159 میں دوبارہ ریپیٹ کیا, اس لیے 149 کی ہم نے تفسیر نہیں کی. اللہ تعالیٰ ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں اس آرڈر کو, بار بار ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ جو ریپیٹ کیا نا, یہ 3 ایٹریشنز جو ہیں, 3 ریپیٹیشنز جو ہیں, یہ 3 ڈفرنٹ پرپزز کے لیے, 3 ڈفرنٹ مقاصد کے لیے ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ ٹو گرانٹ دا پروفٹ ہز unspoken wish, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی, بول نہیں رہے تھے, صرف آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے, یہ پہلا پرپز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے آپ کو دیکھا اوپر اٹھاتے ہوئے, اور آپ کی یہ خواہش, آپ وہ خواہش ہو جائے گی جو آپ چاہتے تھے, وہیں پر قبلہ ہو جائے گا. نمبر 2 کیا مقصد تھا اس کا؟ ٹو assert that it was the truth declared by Allah. بار بار اللہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. تو یہ بھی ایک دفعہ ڈیکلریشن آ جائے, لیکن ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ 3 دفعہ بار بار اللہ کہہ رہے ہیں this is the truth from your رب, یہ آپ کے رب کی طرف سے سچ ہے, حقیقت ہے, سچائی ہے. اور تیسرا مقصد یہ تھا to put an end to self-serving criticism and hostility from other groups. جو لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے, جو دشمنی بھی کر رہے تھے, جو بہت زیادہ تنقید بھی کر رہے تھے, اس کو ختم کرنے کے لیے بار بار اللہ نے ریپیٹ کیا کہ بس میں کہہ رہا ہوں, بس اب ہو گیا. جس طرح ہم نہیں کہتے بس مجھے اور نہیں سننا, میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں. ہم لوگ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو, یا کہہ رہی ہوں بس مجھے نہیں سننا, میں نے 3 دفعہ کہہ دیا, میں نے 10, ہم نہیں کہتے اپنے بچوں کو میں نے 10 دفعہ کہہ دیا. اس طرح کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہہ کے اس کو چپ کرا دیا ان لوگوں کو, ان سے ڈرو ہی مت, مجھ سے ڈرو تاکہ میں آپ کو ہدایت دوں. تو اس کمانڈ کو
ایک اور بات یہ تھی کہ اس کمانڈ کو بار بار کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کمانڈ کو سیریسلی لینا ہے، اس کمانڈ کو سیریسلی لینا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرنا ہے. صرف سیریسلی لینا نہیں ہے، ہم بعض چیزیں سیریسلی لے لیتے ہیں لیکن امپلیمنٹ کرنے میں سست ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ اس وقت بہت ڈاؤٹس تھے لوگوں کے دلوں میں، بہت ساری کمزوریاں تھی، کیونکہ مسلمان ابھی ویک تھے. مسلمانوں کو ابھی کیا تھا، بیچارے وہ لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، بیچارے نہیں تھے، معاف کیجیے گا، بیچارے نہیں تھے، وہ لوگ آئے تھے، وہ خوش قسمت تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت قبول کی اور وہ ہم سے کہیں آگے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت کرائی، لیکن ایسی حالت میں انہوں نے ہجرت کی کہ بہت سارے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اور ان کا ایمان بھی تازہ تازہ تھا. پھر مدینے میں جو لوگ مسلمان ہوئے، اگین ان کا ایمان چونکہ بہت تازہ تھا تو اس کو ابھی اسٹرانگ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اور جب ان لوگوں نے ان کے دماغوں میں اتنے ڈاؤٹس ڈال دیے تو ان ڈاؤٹس کو ہٹانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اسٹرانگلی اور فرملی اس بات کو اور ریپیٹ کر کے بار بار کہیں. کوئی بھی اس بارے میں اگر لیپس ہو جائے، کوئی بھی اس میں غلطی ہو جائے، کوئی بھی کمزوری ہو جائے، تو وہ لوگ اپنے آرگیومنٹس میں، اپنے تکرار میں، اپنے ڈسپیوٹس میں ان دلائل کو یوز کرتے. اور پھر وہ لوگ کیا کرتے، وہ لوگ مسلمانوں کو تنگ کرتے، مسلمانوں کو ریڈیکیول کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور ان سے یہ کہتے کہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اپنے رب کی طرف سے جو بات آئی وہ آپ لوگوں نے خود کلیم کر لیا ہے، آپ لوگوں نے خود کہا یہ آپ کے رب کی طرف سے نہیں ہے. وہ لوگ کہتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتاب گھڑ کے لے آئے، نعوذ باللہ. تو مدینہ کے مسلم جو ہیں ان کو بار بار اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ میں آپ کی سائڈ پہ ہوں، وَخْشَوْنِی، میں آپ کی سائڈ پہ ہوں، آپ مجھ سے ڈرو اور میں آپ کے لیے اپنی نعمتوں کو کمپلیٹ بھی کروں گا اور میں آپ کو ہدایت بھی دوں گا اور میں آپ کو ایسی کمیونٹی بناؤں گا. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ وہ ایسی ٹرانسفارمیشن ہوئی وہاں پر کہ وہ لیڈنگ کمیونٹی بن گئی اور پوری دنیا کے لیے بن گئی. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جنریشن تھی اس وقت مسلمانوں کی، انہوں نے تو یہ سب دیکھ لیا، اللہ کے فیورز کو دیکھ لیا، ان کے لیے مورال ان کے بوسٹ ہو گئے، ان کی کانفیڈنس انکریز ہو گئی، وہ ڈٹرمنٹ زیادہ ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں آپ کو ہدایت دوں گا. لیکن اب کس فیور کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی فیور کو، نعمتی، اس کو میں مکمل کروں گا، میں اپنی فیور کو آپ کے اوپر مکمل کروں گا. یہ فیور یہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو پوری دنیا کے اوپر آپ کو لیڈرشپ دوں گا. اللہ تعالیٰ گائیڈنس دیں گے اور اس سے اللہ تعالیٰ پہلے بنی اسرائیل جس پہ تھی، بنی اسرائیل کو تھا کہ پوری جہانوں کے اوپر ان کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی تھی. پھر کیا ہوا، ان کو اس پوزیشن سے ہٹا دیا گیا اور اب کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، مسلمانوں کی امت ہے، اس کو یہ سب سے بڑا ریوارڈ ملا. اٹ از دا ہائیسٹ ریوارڈ جو کسی کو بھی مل سکے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیڈرشپ جو ہے جو انٹائر ہیومن ریس کے لیے ہے. بنی اسرائیل کی لیڈرشپ اس وقت جو تھی، دنیا اتنی تھی. اب آپ دیکھیں دنیا کتنی ہے، آل اوور دا ورلڈ مسلمان ہیں، آل اوور دا ورلڈ لوگ ہیں، اور ہر طرف پوری دنیا جو پوری امت کے لیے جو ہے، انٹائر ہیومن ریس کے لیے انٹل قیامت جو بھی آئے گا جائے گا، یہ ان کے لیے سیم گائیڈنس رہے گی، سیم رائچسنس کے راستے رہیں گے آخر تک کے لیے. تو مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کمانڈز کو فالو کریں، اس وقت بھی، ابھی بھی. اور ہمارے لیے یہ بہت اسینشیل ہے کہ ہم نافرمانی نہ کریں. ایک تو یہ کہ ہم فرمانبرداری کریں، نافرمانی نہ کریں. دوسری، ہم ناشکری نہ کریں. ایک تو نافرمانی ہے، دوسری ہم ناشکری نہ کریں. ناشکری کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے، وہ اٹ از ایز گڈ ایز کفر، کیونکہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ کفر کر رہے ہیں. کیونکہ اگر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس فیور سے، اس آنر سے ہٹا دیا، ہم کو بھی ہٹا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ perhaps you may be guided. اور یہ جو اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں نا، لعلکم تہتدون، اس کے لیے بھی لوگ جو ہیں، نان مسلم جو ہیں، وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا، so that perhaps you may be guided، یعنی شاید، perhaps آپ گائیڈ ہو سکیں، لعلکم، کہ شاید کہ آپ گائیڈ ہو سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، پورے قرآن میں بار بار آتا ہے. یہ اپنے کریچرز کو، اپنے سلیبس کو، اپنے غلاموں کو اس طرح ایسے ڈائریکٹلی ایڈریس کر کے کہہ رہے تاکہ تم ہدایت کرو. یعنی کہ آپ ایکسپیکٹ کرو مجھ سے، آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرو، آپ یہ ہوپ رکھو، آپ یہ امید رکھو کہ میں آپ کو ہدایت دوں گا. لعلکم تہتدون، لعلکم تتقون، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایکچولی الفاظ ایسے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید،
یہ شاید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھ سے ایکسپیکٹ کرو, تم مجھ سے چھین نہیں سکتے, تم مجھ سے لے نہیں سکتے ہو, یہ میں ہوں دینے والا. اور یہ ہمارے لیے, ہم بندوں کے لیے, ہم غلاموں کے لیے, ہم سلیوز کے لیے اٹ از اے پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں. اٹ از اے پوائنٹ ٹو ریجوائس, ٹو سیلیبریٹ. خفا ہونے کی بات نہیں کہ شاید ہمیں اللہ معاف کرے. چلیں آیا نمبر 151. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اب دیکھیں, اب وہ ہدایت کے ساتھ ساتھ اب یہ بات بھی آ رہی ہے کہ ہدایت کے ساتھ کیا چیز انکلوڈیڈ تھی. ہدایت کہاں سے آئے گی ہمیں دریا میں سے, سمندر میں سے, جنگلوں میں سے, صحرا میں سے خود بخود تو ہدایت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیسے ہدایت. کما ارسلنا, جیسا کہ ہم نے بھیجا. کما, جیسا کہ, ارسلنا, ہم نے بھیجا. جسٹ لائک وی سینٹ. را سین لام, جیسے رسول, رسول بھیجنے کو کہتے ہیں نا, ارسلا یرسلو. تو اس طرح جس طرح ہم نے بھیجا, اور جسٹ لائک وی سینٹ, فی کم, آپ کے درمیان, فی کم, آپ کے درمیان, امنگ یو, اور پلورل میں امنگ یو, آپ کے درمیان, رسولن, ایک رسول, اے میسنجر, من کم, آپ ہی میں سے. ابھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کس کی, ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ایک رسول انہی میں سے انہی کے پاس بھیجیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرح ہم نے بھیجا آپ کے درمیان ایک رسول آپ ہی میں سے. Just like we sent among you a messenger from you, from among you. ٹھیک ہے. یتلو علیکم, یتلو, تلا یتلو, he recites, تلا یتلو تلاوتن, he recites علیکم, to you, یا for you, یا upon you, وہ تلاوت کرتے ہیں آپ پر یا آپ کے لیے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں قرآن کو آپ کے لیے. آیاتنا, آیات ہم سب کو معلوم ہے, آیات اور نا مطلب ہماری, our verses, یا ہماری آیات, جو آپ کے اوپر آیات پڑھتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ, زکا یزکی تزکیتن, یہ آپ کر چکے ہیں پہلے, فارم 2 ہے. زکا یزکی تزکیتن, یعنی ہی, وَيُزَكِّيكُمْ, اینڈ ہی, اس کا مطلب ہے تزکیہ کرنا, پاک کرنا. تو اینڈ ہی پیوریفائز یو, اور وہ آپ کا تزکیہ کرتے ہیں, آپ کو پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ, علمہ یعلم تعلیما, یہ اگین فارم 2 ہے. اینڈ ہی ٹیچز یو, اور وہ آپ کو تعلیم دیتے ہیں, اور وہ آپ کو سکھاتے ہیں, الکتاب, دا بک, قرآن کریم, قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں, یہ کتاب آپ کو سکھاتے ہیں, اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں. والحکمہ, اینڈ دا وزڈم, اور حکمت اور دانائی کی باتیں. وَيُعَلِّمُكُمْ, اینڈ ہی, وَيُعَلِّمُكُمْ ابھی آپ نے پڑھا, اینڈ ہی ٹیچز یو, اور وہ آپ کو تعلیم دیتے ہیں, وہ آپ کو سکھاتے ہیں. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, ما لم, what not, تکونو, you used to, تعلمون, no, جاننا. وہ تعملون تھا عمل کرنا, یہ تعلمون ہے علم سے ہے, عین لام میم, اور وہ تھا عین میم لام. یاد رکھیے گا تعملون اور تعلمون کا ڈفرنس. ما لم تکونو, what not, تکونو, you used to, تعملون, تعلمون, no, جو نہیں آپ تھے جانتے. ٹھیک ہے. علمہ یعلم علمن, اس کی تفسیر کرتے ہیں نمبر 151 کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی تھے, پیغمبر تھے, وہ اسی سوسائٹی, اسی معاشرے کو بلانگ کرتے تھے. He belonged to that society and he was chosen from among them. اور اللہ کی ریویلیشنز ان کے پاس آئیں, اللہ کی وحی ان کے پاس آئی, کیوں کہ اللہ نے ان کو چوز کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا لمٹ لیس فیور تھا مسلمانوں کے پر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, میں اپنی نعمتوں کو مکمل کروں. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح نعمت کو مکمل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور یہ کیسے بھیجا یاد ہے, انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے رسپانس میں. اللہ تعالیٰ کا پلان پہلے سے ہوگا, لیکن ظاہر ہے سب پلانس پہلے سے تھے, لیکن ہمیں بتانے کے لیے کہ دعا ضروری ہے, آپ دعا کریں. اور ابراہیم علیہ السلام کا بتا رہے ہیں کہ کس دل کے, کس نیت سے, کتنا وہ چاہتے تھے کہ اگر میں سیدھے راستے پہ ہوں تو میری نسل در نسل بھی, اور جتنے بھی لوگ آئیں وہ سب بھی صحیح راستے پر ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تعلیم دینے کے لیے نہیں, بلکہ ان کو, ان عربس کو وہاں پر جو تھے, اور تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی مسکنسیپشن سے بچائیں, کیونکہ بہت سارے توہمات تھے
उन दिनों मिसकंसेप्शंस थी अबाउट अल्लाह, अबाउट एवरीथिंग, करप्शन थी, बहुत इग्नोरेंस थी, जहालत थी, और उनके जो बिलीफ्स थे, उनके जो एतकाद थे, और उनकी जो तर्ज जिंदगी आप कह लें, यानी उनकी द वे ऑफ देयर लाइफ, वो सब कुछ जो है वो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी, समझ लें, एक लफ्ज से मैं कहूंगी गड़बड़ थी। उस गड़बड़ को क्लीन करने के लिए, उस सोसाइटी को साफ करने के लिए, पाक करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, युज़क्की को मला कहते हैं, आपने आपको पाक करने के लिए। और चीजें वहां पर क्या थी, सिर्फ ये नहीं था, उनमें इंटरेस्ट था, उनमें मतलब रिबा में डील करते थे, चीटिंग करते थे, धोखा देते थे, लूटिंग करते थे, बहुत सारी एक दूसरे को मतलब रॉब करते थे, इलीगल अर्निंग्स बहुत सारी हर किस्म की होती थी, इनजस्टिस सबसे ज्यादा थी, इनजस्टिस यानी नाइंसाफी बहुत ज्यादा थी, बड़े लोग जो मर्जी करें वो कर गुजरते थे, अमीर लोग जो मर्जी करें वो कर गुजरते थे, सारी शामत आती थी गरीबों की। ये सारी इम्प्योरिटीज थी, ये सारी खराबियां थी जिन्होंने उनके दिलों को भी और उनके जज्बात को भी कंटेमिनेट करके रखा था, और सिर्फ लोगों के नहीं बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी ऐसी हो गई थी। तो एक ड्यूटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी थी कि अपने उन लोगों को इस सिस्टम से, ये जो इस्लामिक सिस्टम है, इससे ये जो इकोनॉमिक सिस्टम था उनका, मतलब सोशली भी उनको रिफॉर्म करना था, इकोनॉमिकली भी उनको रिफॉर्म करना था, दोनों तरीके से। और तीसरी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी ये थी कि अपने लोगों को सिखाएं कि कुरान को किस तरह पढ़ें और किस तरह इंटरप्रेट करें, यानी उसको ट्रांसलेट करके बताएं, सिर्फ जुबानी नहीं, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ ऐसे नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल कोड से खुद इम्प्लीमेंट करके डेली लाइफ में अपनी 63 साल जिंदगी में उन्होंने कोशिश की कि जितनी भी चीजें हैं उनको बाकायदा इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। इसीलिए आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी कि वो जो है कुरान इन एक्शन है, चलते फिरते कुरान है, अगर आप उनको देखो तो पता चल जाए कि कुरान क्या है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को देखें तो उसमें कोई फर्क ही नहीं था। तो थ्रू द कुरान के जरिए लोगों ने क्या किया, फिर विजडम भी ली, एबिलिटी भी ली कि वो अल्लाह की कमांड्स को अप्रिशिएट कर सकें, अल्लाह की जो जितनी भी आइडियाज हैं उनको भी इवेलुएट कर सकें, उन कॉन्सेप्ट्स को भी देख सकें, और जो वैल्यू जजमेंट होती है ना वो भी ऑब्जेक्टिवली कर सकें। मतलब कि हम किसी को जब हम किसी को वैल्यू देते हैं, उसकी दौलत के हिसाब से देते हैं, उसके बिजनेस के हिसाब से देते हैं, उसकी शोहरत के हिसाब से देते हैं, वो नहीं, उसको उसकी सेल्फ पे, उसके किरदार पे। और हमें हक नहीं किसी को भी जज करने का, लेकिन एटलीस्ट हमें वैल्यू समझ तो आ जाए ना। तो इस तरह बहुत स्लो प्रोसेस था, बहुत पेन्सटेकिंग प्रोसेस था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो उन्होंने सहाबा इकराम को उनकी एजुकेशन की और उनकी डेवलपमेंट की, क्योंकि वो सबसे फर्स्ट मुसलमान थे जो कि ऑलमोस्ट ट्राइबल, डेजर्ट, अनकल्चर्ड लोग थे, बिल्कुल ट्राइबल में से ट्राइबल लोग थे, डेजर्टिक पीपल थे, और क्या था, बिल्कुल अनकल्चर्ड थे, अनएजुकेटेड थे। तो उनको पढ़ाना कितना मुश्किल होगा, और हमारे लिए सोचे कितना आसान है कि हमारे पास हर चीज सामने लिखी है, पढ़ी भी, हमें पता है ये कुरान है, कोई शक नहीं है, कुछ नहीं, हमें पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हमारे सामने, हम फोन उठाते हैं हमें सब चीज मिल जाती है, हम लैपटॉप उठाते हैं हमें सब चीज, किसी सवाल का जवाब चाहिए हमें मिल जाता है। तो उन्होंने कितनी मुश्किल से उस कल्चर को चेंज किया, उस ट्राइबल लोगों को चेंज किया, उस डेजर्ट वालों को चेंज किया, और उस कम्युनिटी में इतने छोटी सी मुद्दत में एक ऐसी नेशन निकली जो कि आइडियोलॉजी में भी रिच थी, डायनामिक भी, उनके स्पिरिट भी डायनामिक थे, और उन्होंने लीडिंग रोल इस दुनिया में ले ली। और ये जो डिवाइन लेगेसी थी उन टीचिंग्स की जो थी, जिसने उनको चेंज कर दिया, फर्स्ट जनरेशन ऑफ इस्लाम की जो थी उसको चेंज किया, और वो पूरा इंटैक्ट रही वो चीजें अभी भी हमें एक्सेसिबल हैं। क्या चीज थी? कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो बहुत जरूरी है हम मुसलमानों के लिए कि हम कहाँ जाएं। इट इज वाइटल, इट इज क्रूशल, समझ लें, इट इज इम्पेरेटिव, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें, बहुत जरूरी है कि हम मुसलमान ओरिजिनल सोर्सेस को जाएं, हम उस नॉलेज के सोर्स को जाएं जो कि डिवाइन सोर्स थी, यानी कुरान को अपना गाइड बनाएं। ये वो किताबें पढ़ के नहीं, कुरान को अपना गाइड बनाए, उसको एक इंस्ट्रूमेंट बनाए अपनी जिंदगी में चेंज के लिए, रादर देन हम कुरान को सिर्फ एक चैंट कर लें कि हम खूबसूरती से पढ़ लें इसको, बस हम खूबसूरती से पढ़ लें, उसका अलग सवाब है, लेकिन उससे अगर हम सीखेंगे नहीं तो हमें क्या होगा, हम सिर्फ उससे प्लेजर हासिल कर लेंगे, लेकिन हम उससे गाइडेंस नहीं हासिल कर सकेंगे। ठीक है, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आया नंबर 152 में,
फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। अहकाम ही अहकाम है, या तो नहीं या फिर अमर। अच्छा, फज़कुरूनी, फ उज़कुरू, फ उज़कुरू, उसको जब ज्वाइन कर लेते फज़कुरूनी, क्या मतलब हुआ? फ का मतलब है सो यानी पस, और फिर उज़कुरू रिमेंबर, और फिर नी मी, ये क्या फेलुल अमर है, इम्पेरेटिव है। सो यू रिमेंबर मी, तो आप मुझे याद करें। अज़कुरकुम, और मैं आपको याद करूंगा। आई विल रिमेंबर यू, पहला ये हुक्म हो गया। फिर है वशकुरू ली, व इसका भी व उशकुरू ली, और आप, ये भी फेलुल अमर है, इम्पेरेटिव है। एंड यू बी ग्रेटफुल टू मी, और आप मेरा शुक्र अदा करें। वला तकफुरून, एंड डू नॉट, अब आ गया ना, नहीं आ गया, एंड डू नॉट, आप मेरा जिक्र करें, आप मेरा शुक्र करें। वला तकफुरून, एंड डू नॉट बी अनग्रेटफुल टू मी। वला तक, ये भी आपको पता है ना, तकफुरून नी होता है, ये नी था, लेकिन चूंकि आयत खत्म होती है उससे पहले महजूफ हो जाता है, या हट जाती है, और उसके बदले, और किसी ने पूछा था लास्ट टाइम कि कौन हटाता है, कोई हटाता नहीं, अल्लाह ताला ने खुद जब भेजा तो इसी तरह से जब आयत एंड होती है तो इस तरह से एंड होती है। और आप देखें नीचे कसरा लगा हुआ है, वला तकफुरूनी, और नहीं आप कुफर करें, या नहीं आप नाशुक्री करें। तो डू नॉट बी, अब देखें नाशुक्री और कुफर एक ही लफ्ज है। तकफुरून यानी आप नाशुक्री भी ना करें, आप कुफर भी ना करें, दोनों चीजें हैं। लेकिन नाशुक्री इटसेल्फ इज कुफर, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया आप उसका शुक्र नहीं अदा करेंगे तो या शुक्र करेंगे या कुफर करेंगे। इसकी आयत देखें कि इसकी तफसीर देख लेते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उज़कुरूनी, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुझे याद करो। तो अल्लाह को याद करना, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह जो है, ये सबसे बड़ा एक करम है अल्लाह का, अगर हम वो कर सकते हैं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमें अल्लाह को याद करने की तौफीक दे रहा है। समझ आ गई मेरी बात? हम यहाँ बैठे हैं, मैं और आप, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम लोग सब मिलके पढ़ रहे हैं, हम लोग सब मिलके सीख रहे हैं। इसमें किसका करम है? ये मेरा या आपका नहीं है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा करम किया हम पे, बहुत बड़ा एजाज है हमारे लिए, एक प्रिविलेज है हमारे लिए, एक ऑनर है हमारे लिए कि ये हमें अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है। और अल्लाह ताला के करम में, आपको पता है अल्लाह ताला की मर्सी में, अल्लाह की जेनरोसिटी में कोई लिमिट्स ही नहीं है, कोई लिमिट्स ही नहीं है। अल्लाह जिसको चाहे जितना दे दे। तो एक हदीस है, हदीस कुदसी, आप सबने सुना होगा। अब यहाँ पर चूंकि कॉन्टेक्स्ट है तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस कुदसी में, हदीस कुदसी जो कि अल्लाह ताला की तरफ लेकर जाता है, जो सोर्स है वो अल्लाह ताला है, मतलब हम रेफर कर रहे हैं अल्लाह ताला को कि ओ सन ऑफ आदम, ओ बनी आदम, व्हेन यू रिमेंबर मी टू योरसेल्फ, जब आप अपने आप से अकेले होते हैं और आप मुझे याद करते हैं, आई विल रिमेंबर यू टू माई सेल्फ, मैं भी आपको अकेले में आपको याद करूंगा। व्हेन यू रिमेंबर मी इन द कंपनी ऑफ अदर्स, जब आप मुझे लोगों की कंपनी में, लोगों के साथ किसी महफिल में याद करेंगे, आई विल रिमेंबर यू इन द कंपनी ऑफ एंजल्स, मैं मलाइका की कंपनी में, एंजल्स की कंपनी में आपको याद करूंगा। व्हेन यू ड्रॉ क्लोजर टू मी बाय अ हैंड स्पैन, जब आप मेरे करीब आएंगे एक बालिश से, आई विल ड्रॉ क्लोजर टू यू बाय एन आर्म्स लेंथ, आप एक बालिश मेरी तरफ आएंगे, मैं एक पूरा बाजू आपकी तरफ आऊंगा। एंड व्हेन यू ड्रॉ क्लोजर टू मी बाय एन आर्म्स लेंथ, एंड व्हेन यू ड्रॉ क्लोजर टू मी बाय एन आर्म्स लेंथ, और अगर आप एक पूरा बाजू मेरी तरफ आएंगे तो मैं आपसे उससे भी ज्यादा करीब, जल्दी करीब आऊंगा। एंड व्हेन यू वॉक टूवर्ड्स मी, और जब आप मेरी तरफ चल के आएंगे, आई विल रन टूवर्ड्स यू, मैं आपकी तरफ दौड़ के आऊंगा। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे रहे हैं कि हम अल्लाह ताला का जिक्र कर सके, और महफिल में कर रहे हैं, अकेले नहीं कर रहे, और हम दिल से कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल कर ले, और अल्लाह ताला हम चल के आते हैं, अल्लाह ताला हमारी तरफ दौड़ के आए। तो जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान का अल्लाह ताला कहने जिक्र करो, तो जिक्र के बारे में थोड़ा सा ये कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो आप सोच ले, कोई भी जिक्र करते हैं, अल्लाह की हम तस्बीह भी कर लेते हैं, तो कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है जिससे हम डिस्क्राइब कर सके कि ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है। और इस करम का जवाब जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं? सिर्फ हम टोटल सबमिशन टू अल्लाह,
اور پریئر. یعنی جب ہم نماز پڑھیں، ہم ذکر کریں، ہم دعا کریں اور ہم ٹوٹلی اللہ کے آگے سبمٹ کر لیں گے. ایونچولی کیا ہوگا، ہمیں معلوم ہو جائے گا، ہم سمجھ لیں گے، ہم ریکگنائز کر لیں گے کہ دنیا میں اللہ کے پاور کے علاوہ کوئی پاور نہیں. جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے بڑھ کے کوئی ذکر ہے ہی نہیں. تو اس آیا میں ایک اور ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے، اینڈ میں جا کے آپ نے دیکھا وَلَا تَکْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ناشکری کریں گے، آپ ریبیل کریں گے اللہ کے اگینسٹ، مطلب اللہ نے آپ کو کوئی چیز دی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو میری محنت سے ہے، میری کمائی ہے، میں نے ڈگری لی تھی، میں نے یہ سوچا، میں نے پلان کیا، میں نے یہ بزنس کی، یہ سب میرا ہی ہے جو کچھ میں نے کیا. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صرف ناشکری نہیں کی بلکہ آپ نے کفر بھی کیا. مطلب ناشکری کی کفر بھی کی اور آپ نے ایکچوئل اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک بھی کر لیا. یہ ایک ریبیلین ہے اگینسٹ اللہ، اور اس کی وجہ سے آپ اللہ کی کرم کو ڈینائی کر رہے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بجائے ہم سے خوش ہونے کے، بجائے اپنا فیور اور زیادہ کرنے کے، ہم سے وہ فیور اٹھا بھی سکتا ہے. نیکسٹ آیت ہے آیا نمبر 153. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یا ایھا الذین آمنوا، O you those who believe, O you those who believe، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. استعینوا، استعینا یستعینوا استعانتن، سوری میں نے کہا میں نے استعینوا بولا پہلے، نہیں، استعانہ، استعانہ، یہ ہمیشہ غلط کرتی ہوں. استعانہ، عین واو نون ہے، روٹ لیٹرز آپ شروع میں ہی کر چکے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم جب ہم نے کہا تھا نا، تو اس میں آیا تھا، مطلب سورہ فاتحہ میں تھا استعانہ یستعین استعانتن. فارم 10 ہے ٹو سیک ہیلپ، ٹو سیک ہیلپ یعنی مدد طلب کرنا، اور یہ فارم 10 ہے. تو استعینو کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ فعل الامر ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کمانڈ کر رہے ہیں ہمیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپ مدد طلب کریں. اے لوگو، او یو دوز ہو بلیو، سیک ہیلپ، آپ سب ہیلپ مانگے، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر کے ساتھ، صبر کے ذریعے اور نماز سے. دو چیزوں سے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، تھرو پیشنس، نمبر 1 بالصبر، تھرو پیشنس، والصلاۃ اینڈ پریئر، صبر کے ذریعے اور نماز کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ، انڈیڈ اللہ از مع الصابرین، مع کا مطلب ہے with، اور صابرین کا مطلب ہے صبر کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نماز سے اور صبر سے اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. Indeed Allah is with those who are patient. آیا نمبر 153 کے لیے تھوڑی تفسیر کر لیتے ہیں کہ ایک مسلم امہ جبکہ ورلڈ لیڈرشپ کی طرف جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت لگا کہ یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کو پریپیئر کیا جائے، ان لوگوں کو ہر قسم کی چیزوں کے لیے پریپیئر کیا جائے، تاکہ ان کو صحیح گائیڈنس ملے. کس طرح کی گائیڈنس ملے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. بیفور ان کے اوپر احکامات آ کے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پہلے اللہ سے مدد مانگو، آپ ان سے مدد مانگو، کیونکہ آپ کے اوپر جو بہت بڑی رسپانسبلٹی آ رہی ہے ورلڈ لیڈرشپ کی، تو اس کی وہ کوئی ایسے پھولوں کا، گلاب کا بستر نہیں ہے. اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز. جو رسپانسبلٹی آپ پہ آ رہی ہے، اٹس اے بگ ہیوج رسپانسبلٹی. اور اس کے لیے آپ جب وہ کریں گے، جب آپ وہ رسپانسبلٹی اٹھائیں گے، جب آپ ورلڈ لیڈرشپ کی پوزیشن میں آئیں گے، تو ہر قسم کی مصیبتیں آپ کے اوپر آ سکتی ہیں. all kinds of afflictions and all kinds of trials، آپ کے اوپر ٹیسٹ آ سکتے ہیں، ٹرائلز آ سکتے ہیں، مطلب آزمائشیں آ سکتی ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، آزمائشیں آ سکتی ہیں، اینڈ آپ کو ہر قسم کی محرومیاں بھی آ سکتی ہیں. you may be made to bear all kinds of deprivation، سمجھ لیں، ٹھیک ہے، محرومیاں. تو یہ سب چیزیں آ سکتی ہیں، تو آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن اگر مسلمان جو ہیں ان سب چیزوں کے باوجود اگر وہ ثابت قدم رہیں گے ان تمام مصیبتوں، آزمائشوں اور ہر چیز کے باوجود، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جو ہے پوری طرح سے ان پر فل میجر میں ان کو دے سکیں گے. تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں، کہ دو چیزیں اس ہیوی رسپانسبلٹی کو ایک بلیور کو اپنے اوپر، ابھی بھی ہمیں کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی رسپانسبلٹی، اپنے بچوں کو پالنے کی بھی رسپانسبلٹی جو ہے، آپ دیکھیں اس میں ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ اس میں پیشنس.
بچوں کے ساتھ پیشنس، ماں باپ کے ساتھ پیشنس، ہسبینڈ کے ساتھ پیشنس، وائف کے ساتھ پیشنس، فیملی کے ساتھ پیشنس، مطلب صبر اتنا ضروری ہے. تو نمبر 1 ان کو کمانڈ دیا کہ آپ پیشنس اپنے اندر ڈیولپ کریں، اور نمبر 2 اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں، اپنے آپ کو قوت دیں، طاقت دیں، مضبوط ہو جائیں. کس چیز سے؟ نماز سے. پیشنس تو ہمیں پتہ ہے کہ سکسیس کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن نماز کے لیے کیا ہے کہ وہ انڈیویجولس کو بھی اور کلیکٹیولی بھی، ایک پورے معاشرے کو بھی وہ ہیلپ کرتا ہے. جب کوئی مشن ہو، نماز سے اور دعا سے مدد لینے میں. تھوڑی اور ڈیٹیل اس میں جاتی ہوں کہ اس میں جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیشنس اینڈ پریئر جو ہے، صبر اور نماز جو ہے، یہ 2 چیزیں بہت اسینشیل پری ریکوزٹس ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ پیشنس تو جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں بچوں کو پالنے کے لیے بھی چاہیے، لیکن خاص کر ریلیجس ڈیوٹیز کے لیے بھی بہت صبر چاہیے. نماز کے لیے بھی پیشنس چاہیے، روزے کے لیے بھی بھوک لگ رہی ہوتی کھا نہیں سکتے ہیں، حج میں دیکھیں کتنی پیشنس چاہیے. خاص کر ان 3 عبادات کے لیے بہت پیشنس چاہیے. پھر ہے کوئی بھی ٹیمپٹیشن ہے، اللہ کے احکام ہے، یہ مت کرو. اس کے لیے ٹیمپٹیشن کتنی ہوتی ہے، جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے بھی ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ صبر چاہیے. اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. مس فارچون کوئی آ گئی، کوئی کلیمٹی آ گئی، غربت آ گئی، اوپریشن ہو گئی، کسی نے آپ کے ساتھ ناانصافی کر دی، یہ سب چیزیں جب آئیں گی تو ہمیں کیا ہوگا؟ ایز این انڈیویجول اینڈ ایز اے سوسائٹی ایون، ہمیں اس پیشنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ہم نے ایک اسلامک سوسائٹی اسٹیبلش کرنا ہے، اسلامک وے آف لائف اگر ہم نے خود بھی اڈاپٹ کرنا ہے اور آگے بھی پھیلانا ہے، تو اس کے لیے بھی پیشنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب ہمیں لگتا ہے کہ اب تو ہماری بات کوئی نہیں سنے گا، اب تو ہمارا بالکل ہی مطلب ہمارے ہوپس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے مسلمان ملکوں میں، کوئی ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے یہاں پر، ہم کہتے ہیں چلو اب تو بہت ٹف ہو گیا ہے. تو ہمارا دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، وی لوز ہوپ اینڈ وی گیو اپ. اس کو ہٹانے کے لیے، اس گیو اپ کرنے کے لیے جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیشنس اور پریئر بہت ضروری ہے. یہ ایک نہ ختم ہونے والا، ساری زندگی ہمیں اس سے انرجی اور اسٹرینتھ ملے گی. یہ ایک ان ایگزاسٹیبل سورس ہے ہمارے لیے انرجی رینیو کرنے کے لیے. جب ان دونوں کو ملا لیتے ہیں، صبر بھی، استقامت اور صبر اور نماز اور یہ چیزیں، تو ہمارے پاس لمٹ لیس کانفیڈنس آ جاتی ہے. اور ہمارے پاس ایک ایسا، ہمارا پورا ہمارے ارد گرد ایک ایسا بن جاتا ہے، ایک سسٹم بن جاتا ہے جس میں ہمیں سکون بھی مل جاتا ہے اور خوشی بھی مل جاتی ہے. اور جو چیز ہم نے ایسا لگتا تھا کہ کبھی بھی ہم نہیں کر سکیں گے، ہمارے تو ریسورسز ہی نہیں ہیں، ہم اس کو فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی مدد سے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ٹیمپٹیشنز ہیں اور یہ کوئی ہمیں ایلیور کر رہا ہے، کوئی ایلیوٹ کر رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ جب کوئی ظلم ہمارے اوپر کر رہا ہوتا ہے تو صرف ہمارے پاس کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ اللہ کے سپورٹ کا. ہمیں ہر چیز پھر بہت کمزور لگنے لگتی ہے. جب ایک دفعہ اللہ ہمارے ساتھ آ جائے، ہم سیدھے راستے پہ ہوں، ہم آگے بڑھنا شروع کر جائیں، تب ہمیں ویلیو پتا چلتا ہے کہ صبر سے کتنا فائدہ ہوا اور نماز سے کتنا فائدہ ہوا. یہ ایک، اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں ایک چشمہ ہے. اٹ از لائک اے اسپرنگ وچ نیور سیزز ٹو فلو. یہ چشمہ بہتا ہی رہتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ اسپرچوئل اسٹرینتھ دیتا ہے آپ کو. اور یہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت کا ایک نمونہ ہے. پریئر جو ہے یہ پیشنس ہے، اور پریئر جو ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے، پریئر بھی ہے ساتھ. اور پریئر کے لیے یہ بھی ہے کہ اٹ از اے ڈائریکٹ لنک بٹوین اس اینڈ اللہ. ہم کس وقت اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بات ہم سن رہے ہوتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے ہم کیا ہیں؟ ہم تو فانی ہیں، فنا ہونے والے لوگ ہیں. ہم اللہ سے اسٹرینتھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ری ایشورنس مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اور کرم مانگ رہے ہوتے ہیں. کس طرح سے ہو رہا تھا یہ کمزور انسان؟ ہماری انرجی کیسے بڑھتی ہے؟ ہم اللہ سے بات کر کے، اللہ سے مانگ کے. تو اللہ کا جتنا بھی گریس ہے، اس کے لیے چابی کیا چیز ہے؟ نماز. اس چابی کو جب ہم چلائیں گے، اس میں انٹر کر، دیکھیں ہر دروازے کو کھولنے کے لیے ایک چابی کی ضرورت ہوتی ہے. اس دروازے کو آپ کھولیں گے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں پیچھے کیا خزانہ ہے. جب ہم اس دروازے کو کھولیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا خزانہ کیسا ہے. ہمارے دلوں کو سکون ملے گی، ٹرینکولیٹی ملے گی، پیس ملے گا. اور جو ہمارے دماغ میں کوئی بھی ڈاؤٹس ہوں گے، کچھ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال کے ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرے گا اور اللہ پہ ہمارا توکل بڑھتا رہے گا. اور اس طرح پھر ہمارے دماغ کو سکون مل جائے گا. اب دیکھیں نماز کے بارے میں
سوری تھوڑا اور لمبا جا رہی ہوں. نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے جب ان کو بہت کسی چیز سے پریشانی ہو جاتی تھی, ان کو ڈیفیکلٹ لگتا تھا کسی سچویشن سے کوپ کرنے کے لیے, کیا کہتے تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے تھے, بلال تو ہمارے دل کو سکون دو, اسٹینڈ او بلال, قم او بلال اینڈ کمفرٹ اس ود دا پریئر, اور پریئر سے ہم کو سکون دو. ہم کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہماری جو ورشپ ہے, ہماری جو پریئر ہے, وہ صرف ایک ریچول نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ہماری باڈی فگر ہمارا ٹھیک ہو رہا ہے. نہیں, یہ ہمارے دل کو, ہماری روح کو, انر پاورز کو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے انرجی دے رہا ہے. اور یہ جو ہماری جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں, جتنی بھی آبلیگیشنز ہیں, ان کو پورا کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. دیکھیں تہجد کے بارے میں, آپ دیکھیں تہجد کی جو نماز ہے اور ریسیٹیشن آف دا قرآن, یہ کیا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ان کو کہا گیا کہ آپ اٹھیں, قم, اللہ تعالیٰ سے کہا قم یعنی آپ کھڑے ہو جائیں, آپ نماز پڑھیں, رات کو اٹھ کے تہجد آپ پڑھیں, جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں. پہلے وہ آدھے سے زیادہ رات پڑھتے تھے, 3/4 2/3 پڑھتے تھے, پھر آدھا پڑھنے لگے, اور پھر ان کے ساتھ ان کے صحابہ, تو اللہ تعالیٰ نے اور کیا قرآن اس میں ریسائٹ کرتے تھے. تو یہ جو ہے تہجد اور قرآن کو ریسائٹ کرنا, یہ اسینشیل مینز ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریپیئر کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاسک آسان تھا کیا؟ ان کی ذمہ داری آسان تھی. اللہ کے میسج کو اس بت پرست قوم کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے جو کہ اللہ کو ایک ماننے کو تیار نہیں تھے, جو نبی کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھا, ان کے سامنے اس پیغام کو پہنچانا. تو جو پریئر ہے ہمارے دلوں کو, ہماری امیدوں کو, ہماری انلائٹمنٹ کر دیتا ہے بالکل, اور ہماری اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو بھی. تہجد میں آپ اٹھیں اور تہجد میں آپ نماز پڑھیں, آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے ہم اللہ کے سامنے کھڑے, اللہ ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا کہ آخری جو ہے the last third of the night, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں 7th heaven سے 1st heaven پہ آتا ہوں. میں دیکھتا ہوں ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی اب مغفرت کرنے والا, ہے کسی کو کسی چیز کی خواہش کہ میں اسے دے دوں. تو یہ ہمارے جتنی بھی ہماری لائف میں اسٹرگلز آتی ہیں, ہماری لائف میں آزمائشیں آتی ہیں, یہ ہمیں نماز سے ہم کو تقویت, سمجھ لیں آپ, لفظ تقویت ہے, تقویت ملتی ہے, قوت ملتی ہے. اور ایون صبر کے لیے بھی آپ دیکھیں بہت ساری رپورٹس ایسی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں حدیث میں, جس میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پیشنس خود کی, صبر کیا, استقامت تھی, اور کس طرح ان لوگوں نے اپنے صحابیوں کو سکھایا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, لمبی سی حدیث تھی, جب وہ طائف سے واپس آ رہے تھے, لیکن جو آپ کو یاد ہے کیا ان کو پورا زخمی کیا تھا, خون بلیڈ کر رہے تھے پوری طرح, اپنے منہ پر سے خون ہٹا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ہر اکاؤنٹ میں, اور پھر بھی وہ کہتے جا رہے تھے کہ اے رب میرے ان لوگوں کو معاف, forgive my people, ان کو معاف کر دیجئے کہ ان کو سچائی کا معلوم نہیں ہے, they don't know the truth, ان کو حق معلوم نہیں ہے. طائف والوں کے لیے. اور ایک اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہمارے اوپر بہت زیادہ اپلائی کرتی ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ترمذی میں ہے, کہ ایک مسلمان جو دوسروں سے ملتا ہے, لوگوں سے, who meets with the people, mixes with the people and puts up with their maltreatment, اور ان کے وہ جو ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ put up کرے, اس کو جواب نہ دے, اس سے لڑے نہیں, لیکن اس کی میل ٹریٹمنٹ کے ساتھ وہ پھر بھی اس سے ملے, یہ نہیں ہے کہ اس نے ملنا چھوڑ دے, is better than the one who neither mixes with people nor suffers their abuse. ایک آدمی کہتا ہے, جیسے میں آپ کہہ دوں کہ نہیں بھائی دنیا بہت خراب ہے, مجھے تنگ کرتی ہے, مجھے یہ بولتی وہ بولتی ہے, میں تو کہیں جاؤں گی نہیں, کسی سے ملوں گی نہیں, میں گھر میں رہوں گی, مجھے ثواب زیادہ ملے گا, کیونکہ نہ میں کسی کو جواب دوں گی, نہ کوئی مجھے تنگ کرے گا, میری زندگی سکون میں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ نہیں, آپ لوگوں سے ملیں, آپ ان کی طرح برتاؤ نہ کریں, آپ اللہ نے جس طرح کا اس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کریں, اور آپ سفر کریں. اس کو سفر کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ صبر بھی کریں گے. جب آپ سفر کر رہے ہوں گے آپ کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہوگی. ٹھیک ہے, ٹائم ہے, ایک اور آیت اور پڑھ لیتے ہیں. آیہ نمبر 154. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَا تَقُولُوا, ایک اور نہیں کہا گیا, وَلَا تَقُولُوا and do not you say, پلورل میں ہے, وَلَا تَقُولُوا and do not, یوں تو ہم کہتے نہیں ہیں and do not say, لیکن آپ کو بتانے کے لیے کہ سامنے والے کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا and do not you say, اور آپ لوگ نہ کہیں لِمَن يُقْتَلْ, for those who are killed. یقتل کیا ہے؟ قتل یقتل قتلاً, یہ فعل یعنی قتل کرنا, to kill, فعل مضارع مجہول ہے. یقتل,
یعنی مضارع مجہول ہے جو مارا جائے. فار دوز ہو آر کلڈ ان لوگوں کو جو قتل کر دیے جائیں, جو قتل کر دیے جائیں ان لوگوں کے لیے. فار دوز ہو آر کلڈ ان کے لیے مت کہیں جو کدھر کیسے قتل کر دیے جائیں, فی سبیل اللہ, ان دا وے آف اللہ, اللہ کی راہ میں, اموات یعنی ڈیڈ یعنی مردے. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہیں. بل احیاء, بل یعنی بلکہ, رادر احیاء یعنی they are alive, they are alive, بلکہ وہ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون, ولیکن لیکن, بٹ, لا تشعرون آپ شعور نہیں رکھتے, آپ لوگ شعور نہیں رکھتے ہیں. you do not perceive, اس کے روٹس ہیں شین عین را اور شعورا یشعرو شعورن, شعورا یشعرو شعورن, اوکے, ٹو پرسیو یا شعور رکھنا. اس کی تفسیر میں جاتے ہیں 154 آیا کی. اب جو لفظ ہے ڈیتھ, موت, اور اس کا جو کانسیپٹ ہے پورا موت کا سوچنا کسی کے بھی بارے میں بہت ڈپریسنگ افیکٹ ہو جاتا ہے انسان کے اوپر, بہت ہی انسان رنجیدہ ہو جاتا ہے, غمزدہ ہو جاتا ہے. اسی لیے لوگوں سے کیا کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شہداء ہیں, جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جان دے دی ہے, جن کو مارا گیا ہے, ان کو آپ ڈیڈ مت کہیں. جب آپ کہیں گے کہ وہ مر گئے, وہ مردہ ہو گئے, تو آپ کے دماغ میں کیا گا, اوہ وہ چلے گئے. اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا جوش و خروش ہے, جو بعد کے رہنے والے ہیں, ہمارے سامنے کوئی چلا گیا, کوئی اللہ کے پاس پہنچ گیا, اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا, وہ فوت ہو گیا, لیکن اس کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو موت کا لفظ مت یوز کریں, کیونکہ موت کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہوتا ہے رنج اور غم آتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, ہم جو سیکریفائس کرنا چاہ رہے ہوں گے اللہ کی راہ میں, دوسرے لوگ جہاد کرنا چاہ رہے ہوں گے, دوسرے لوگ آگے بڑھنا چاہ رہے ہوں گے, ان کو یہ لفظ سن کے, یہ لفظ پڑھ کے, یہ لفظ بول کے ان کا جوش اور جذبہ جو ہے وہ سب منتشر ہو جاتا ہے, اٹ ڈسپیٹس, ان کی جو اسپرٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسٹرکٹ کیا ہے لوگوں سے کہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جو اللہ کی راہ میں فوت ہو جاتا ہے اس نے سمجھ لیں ہمیشہ کی زندگی اس کو وہاں مل گئی, اس کو ہمیشہ کی امورٹل ہو گیا, وہ ہمیشہ رہنے والا بن گیا ہے. تو دیکھیں اس سے ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں, لائف کیا ہے. لائف, ہم جب زندہ ہیں, جب تک زندہ ہیں, ہماری لائف کیا ہے, اٹ از کیریکٹرائزڈ بائی ایکٹیویٹی. ہم ایکٹیو ہیں, ہم گرو کر رہے ہیں, ہم پرسسٹنٹ ہیں, ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم کیے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈیتھ کیا چیز ہے, اٹ از اے ٹوٹل لاس آف فنکشن. ڈیتھ کی وجہ سے ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی, گروتھ ختم ہو جاتی, پرسسٹنس ختم ہو جاتی ہے, ہر فنکشن ختم ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں چلے جاتے ہیں, وہ جان دے دیتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, ان کا فنکشن ختم نہیں ہوا, ان کا نہ فنکشن ختم ہوا, نہ ان کی ایکٹیویٹی ختم ہوئی. ان کو کیا ہوا, انہوں نے اس کاز کو, وہ اپنی جان دے کے اللہ کی راہ میں انہوں نے اس کاز کو اور زیادہ امپیٹس دے دیا, انہوں نے اور زیادہ اس کو بڑھا دیا. انہوں نے یہ چیز اب ان کی جو بچے ہیں ان میں بھی آئے گا, خاندان میں بھی آئے گا, معاشرے میں بھی آئے گا, مجھ میں اور آپ میں بھی آئے گا. تو انہوں نے ایک ایسا انفلوئنس چھوڑ دیا ہمارے اوپر, جو شہید ہو گئے, جو شہداء تھے, انہوں نے ایسا انفلوئنس چھوڑا جو کہ گرو ہو رہا ہے, جو کہ بڑھ رہا ہے, جو کہ اسپریڈ ہو رہا ہے, پھیل رہا ہے. تو دیکھیں ان کی جو ہے وہ ایسے ہی ان کا ہے جیسے کہ وہ زندہ ہے. مطلب وہ لائف ان کی ختم یہاں پر ہو گئی ہے اس دنیا میں, وہ چلے گئے, وہ دفنا دیے گئے, وہ اللہ کے پاس ہیں, برزخ میں ہیں, لیکن انہوں نے جو سیڈز سو کیے تھے یہاں پر وہ اب گرو ہو رہے ہیں. ان کا جو انفلوئنس تھا وہ میرے اور آپ کے اوپر ہے. تو اسی لیے وہ مرنے کے بعد بھی وہ جو ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں, ان کی فنکشنز کنٹینیو کرتی ہیں, اور لوگوں کی زندگیوں کو وہ شیپ بھی کر رہی ہوتی ہیں, اپنی کمیونٹی کو کریج دے رہی ہوتی ہیں, اپنی کمیونٹی میں یہ جذبہ بڑھا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ مت کہے. دوسری ایک انٹرپریٹیشن ہے, they might be alive in another level. ہمیں پتہ نہیں برزخ میں کیا ہو رہا ہے, کسی کو نہیں معلوم. they might be alive in another level یا another mode of existence, کچھ بھی جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہے, ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں, اور we cannot conceive, we cannot perceive. ٹھیک ہے نا. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ آپ تشعرون, آپ لا تشعرون, آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ وہاں پر کیسے ہیں, کیا کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یونیورسل ٹروتھ کیا ہے؟ اللہ کا دین. اس دین کے لیے ہم نے فائٹ کرنا ہے, اس دین کے لیے ہم نے سیکریفائسز دینی ہے. اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک صحابی تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ no one enters paradise and wishes to return to worldly life. کوئی بھی جو کہ انٹر کرے گا پیراڈائز میں وہ and wishes to return to worldly life, وہ worldly life میں آنے کے لیے کبھی بھی wish نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. even if he was given everything on earth, اگر اس کے پاس دنیا میں سب کچھ بھی تھا, ایک دفعہ جنت میں چلا جائے, ایک دفعہ آخرت میں چلا جائے, اس کو اس دنیا میں واپس آنے کی کبھی بھی خواہش نہیں ہوگی سوائے ایکسپٹ اے مارٹر, سوائے ایک شہید کے. ایک شہید جب شہید ہو جاتا ہے, وہاں چلا جاتا ہے, اس کو جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے, وہاں اس کی کیسی زندگی ہمیں نہیں معلوم, لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں he wishes to return to life. وہ یہ چاہتا ہے, یہ خواہش کرتا ہے کہ میں دوبارہ اس دنیا میں آؤں and be killed in the cause of God, be killed in the cause of Allah 10 times. وہ کہتے ہیں میں دوبارہ آؤں, ایک دفعہ پھر میں شہید ہوں, پھر میں شہید ہوں, پھر میں شہید ہوں, اور 10 دفعہ میں شہید ہوں for the honor and privilege he receives. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, امام مالک کے موطا میں بھی, ہر ایک میں ہے. آپ پڑھ لیں اس کو کہ ایک شہید کی موت یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کو جو آنر ملتا ہے, جو پریویلیج ملتا ہے, وہ کہتے ہیں میں بار بار مجھے یہ آنر ملے, بار بار. تو اب کون ہے جو کہ ہمارے پاس لیونگ مارٹرز ہیں؟ لیونگ مارٹرز کون ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے پاس لیونگ ہے, وہ اللہ کے پاس شہداء ہیں, وہ اللہ کے پاس ان کو مردہ نہ کہو, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے آنسر ہے جو سوللی اینڈ پیورلی خالصتاً اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہوں. یہ وہ نہیں ہے, یاد رکھیں میری بات, یہ وہ نہیں ہے جو کسی بادشاہ کی خاطر مرے ہوں, کسی ملک کی خاطر مرے ہوں, کسی ملٹری آنر میں جا کے ان کو یہ ملا. یہ بات میری بری لگے گی سب کو, کچھ لوگ آرمی والے ہوں گے ان کو برا لگے گا, کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کیا ہے ملک پرست, کیا پتہ کیا ہوتے ہیں, بہت زیادہ نیشنلسٹک ہوں گے, وہ کہیں گے کہ کیوں بھائی ہم نے اپنی ملک کی خاطر جان دے دیا. لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ اصل شہید وہ کسی اور طریقے سے شہید ہوں گے, لیکن اصل شہید کون ہے؟ کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی, اللہ کے راستے پہ چل رہا تھا اور اس کی جان گئی. اور بھی بہت سارے قسم کے شہداء کے آتے رہتے ہیں کیٹیگریز, پیٹ کی بیماری سے اور تب کے مرنے سے اور ڈوبنے, بہت سارے ہیں, وہ ابھی ہم اس وقت نہیں ڈسکس کریں. لیکن اس وقت ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ سول آبجیکٹو جس کا اسٹرگل تھا, جس کی سیکریفائس تھی کہ ہم اللہ کے دین کو قائم رکھیں, ہم اللہ کے دین کو بڑھائیں, اللہ کے دین کو پھیلائیں, اور اس میں ان کی موت آ گئی. ضروری نہیں کہ وہ بیٹل فیلڈ میں ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ میں ہو. ہمارے ساتھ آج نائرہ ہے, سب ان کو ویلکم کریں. میری بچی ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے بہن ہے, میرے لیے بچی ہے, ہمارے ساتھ ہے. نائرہ کی ہسبینڈ تھے خالد, اور وہ انہوں نے ہماری مسجد میں IIOC میں, اسلامک انسٹیٹیوٹ آف اورنج کاؤنٹی میں بنیاد رکھی تھی قرآن کلاس کی. اللہ کی راہ میں تھے, ہر چیز میں آگے آگے تھے. کسی چیز میں بھی دیکھ لو, صحیح کہتے ہیں اس کو, کہتے ہیں کہ یہ شہید, کہ وہ اللہ کی راہ میں تھے, سارا وقت اللہ کی راہ میں وہ کرتے رہے, آخری وقت تک. افطار ہو جاتا تھا, اس کے بعد ہال ہوتا تھا جہاں پہ سب نے افطاری کی ہے, اس کے بعد ان کو روکا جاتا تھا کہ آپ بیمار ہیں, آپ یہ جھاڑو نہ کریں. جھاڑو لے کے کہتے تھے میں ٹھیک ہوں, جھاڑو بھی کرتے تھے آخری دم تک. اتنے مضبوط, کمزور تھے اندر سے, لیکن اتنے مضبوط تھے دین میں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس دے, اور ان کی وجہ سے کتنے لوگوں نے قرآن نے حفظ کیا, پڑھ رہے ہیں ابھی بھی, ایک ایک لفظ کا انشاءاللہ تعالیٰ, ایک ایک حرف کا ان کو ثواب مل رہا ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں شہید, جو اللہ کی راہ میں تھے اور اللہ کی راہ میں ہی چلے گئے. تو موسیٰ الاشعری جو ہے, ابو موسیٰ الاشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. انہوں نے یہ رپورٹ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے, انہوں نے یہ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, انہوں نے نہیں پوچھا, پوچھا گیا لکھا ہوا, انہوں نے پوچھا گیا ان سے کہ اگر ہم کسی
ब्रेवरी से, किसी बहादुरी से हम लड़ रहे हों और अपनी किसी एथनिक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हो, या हम किसी फेम को या ग्लोरी के वजह से हम कर रहे हो, तो क्या वो हमारी फाइटिंग अल्लाह की राह में होगी? उन्होंने कहा कि सिर्फ जो अल्लाह के वर्ड को, अल्लाह के नाम को, अल्लाह के कलमा को सुप्रीम करने के लिए फाइट करता है, सिर्फ वो ही शहीद है। ये भी मालिक में भी है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। एक और साहबी अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि एक आदमी ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 3 दफा पूछा, 3 times अबाउट द फेट ऑफ समवन, जो कि अब ये सुने अल्लाह की राह में लड़ रहा था, लेकिन साथ साथ उनको ये भी था कि मुझे दुनियावी भी गेन, वर्ल्डली गेन कुछ मिल जाए, दुनियावी बेनिफिट मिल जाए, कोई मशहूरी मिल जाए, शहीद का नाम मेरे साथ लग जाए, कोई फला जुर्रत तो फला ये सितारा जुर्रत, इस टाइप की चीजें भी मिल जाए, या कुछ भी मिल जाए, जो भी मतलब नाम हो जाएगा ना। यहाँ पर अब अमेरिका की बात ही कर ले कि उनको ये प्लेक मिल गया, वो मिल गया, इतना उससे दफनाया गया, वो सब। तो 3 दफा उसने पूछा और एवरी टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जिसने अल्लाह की राह में लड़ा, लेकिन उसका दिमाग में और भी कुछ था, उसकी नीयत और भी कुछ थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा लगता था, वो बहुत डिसलाइक करते थे कि अगर कोई भी किसी चीज में अल्लाह का मैसेंजर को सपोर्ट करने में, अगर वो किसी और बैनर के अंडर जाके लड़े, किसी और झंडे के नीचे जाके लड़े, अदर देन द रिलीजन ऑफ इस्लाम, यानी किसी रेस, किसी कल्चर, किसी विलेज या किसी कंट्री के लिए। हमारे पास तो कंट्रीज के बैनर्स हैं और हम कंट्रीज के लिए लड़ते हैं, हमारी सिचुएशन ही डिफरेंट है, लेकिन अल्लाह ताला हमको उनमें से बना दे कि हम भी अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी गुजार दे और हमारा खात्मा भी अल्लाह की राह में आए, खात्मा भी ईमान और अल्लाह की राह में, और हम भी शहदा में से हो जाए। क्योंकि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ भी पूरी हो गई, मैदान जंग में भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे मदीना मुनव्वरा में शहादत, मदीना मुनव्वरा में तो लड़ाई भी नहीं हो सकती थी, नमाज पढ़ते पढ़ते उनको आगे कत्ल कर दिया गया, चाकू घोंप दिया गया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्लीज सवाल पूछिए, अभी है हमारे पास 5-6 मिनट, सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। मेरे 2-3 सवाल हैं, एक तो इसी की आयत के बारे में और एक इससे पिछली आयत जो है। एक तो ये है कि ये कब्र वालों के बारे में जो है कि वो मतलब अपनी जो नेक लोग हैं, जैसे कब्र में जो हमने पढ़ भी ली हदीस के, जन्नत की खिड़की खुल जाती है, और फिर बरज़ख में भी। तो बाज़ लोग इसके बारे में आर्ग्यू करते हैं और बाज़ लोग कहते हैं कि वो कब्र की ज़िंदगी को मानते हैं, बरज़ख की नहीं। बाज़ लोग बरज़ख की मानते हैं और कब्र की नहीं। तो क्या ये बात हमारे अकीदे के मुनाफी है? यानी हम ये हमारे अकीदे में शामिल है? क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि ये बेसिक अकीदा की बेसिक तो नहीं है ये। तो मुझे ये मालूम करना है कि क्या ये हमारे अकीदे के मुनाफी देखिए, कल भी का परसों भी ट्यूसडे को भी नौरीन किसी ने सवाल पूछा था और ये पूछा था क्या ये हदीस में है या ये कुरान में है, ठीक है ना, दज्जाल के बारे में शायद पूछा था। तो बात ये है कि जो चीज हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक हदीसों से मालूम है, और कुरान भी जगह जगह रेफर कर रहा है, यानी वो कब्र के बारे में भी बता रहे हैं, कुछ ना कुछ आ रहा है उसमें, कुरान में एक इशारतन किनायतन आता है, इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ, लेकिन सुबह शाम हम दिखाए जाएंगे। ये अगर हम नहीं मानते हैं तो जाहिर है कि हमारे अकीदे से अगेंस्ट जा रहे हैं ना। ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि ये चीज है, ये फर्म है, ये करेक्ट है, और उसको हम ना माने तो ये हमारे अकीदों को अफेक्ट करता है। लेकिन ये है कि अगर हम स्ट्रिक्टली ये कह देते हैं कि फला काफिर है, ये हम नहीं कह सकते कि फला ने ये कह दिया तो वो काफिर हो गया। ये एक्ट ऑफ कुफर है, वो किसी चीज में बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये you cannot label him as a काफिर। तो ये हमारा अकीदा है, बिल्कुल क्लियर अकीदा है कि हमें अज़ाब कब्र भी मिलेगा, और हमें कब्र में जो है सुबह शाम जहाँ हमारा एंड होने वाला होगा, या ठंडी हवाएं मिलेंगी या दोज़ख की गर्म, अल्लाह ताला हमको बचा के रखे। और बरज़ख के बारे में भी कोई हमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम है, तो उसका भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक हदीसों से मालूम है, उस पर बिलीव करना हमारा अकीदा है। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जिस्मों को क्या
قبر کی مٹی جو ہے وہ کھائے گی، کیونکہ یہ تو ہم نے بہت سارے واقعات بھی دیکھے کہ نیک لوگوں کی جب کھلی اور اولیاء اللہ کی بھی جیسے وہ ہے کہ اور نبیوں کی ان کو یعنی مٹی نہیں کھائے گی. لیکن مجھے ابھی ایک ریسنٹلی ایک موقف یہ بھی پتا چلا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیک لوگوں کے جسموں کو مٹی نہ کھائے. اور جیسے کہ ابھی کسی نے ویڈیو ڈالی ہوئی تھی کہ اصحاب الکہف کی، تو انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر وہ ہڈیاں دکھائی تھی. اب وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اصحاب الکہف کی ہیں، تو وہ ایسے بکھری پڑی تھی اس کے اندر نا. اچھا نورین ویڈیوز کو چھوڑ دیں، ویڈیوز نہیں بنانا وہ اٹ سیلف وہ نہیں تھی، نہیں وہ دیٹ از ٹوٹلی آؤٹ آف، وہاں جا کے انہوں نے بنائی ہے نا جہاں پہ بنائی ہے، لیکن نہیں پتا سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے. وی ڈونٹ، وزٹ ہم کر اس رہے پہ تھے. ریلائی نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں نا. بٹ ایکچولی ہمارے لیے کہ ہاں ہمارے جسموں کو کھا لیتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے جسم ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم ہمارے جو ہے کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، ختم ہو جائے گا. اور وہ جو کہتے ہیں اولیاء اور یہ اور وہ سب کچھ، وہ بھی کچھ ویڈیوز ہیں اور کچھ یہ ہیں. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایک پروسیس ہے کہ بھائی ہماری جسم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اسی لیے 9 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ قبروں کو جو ہے سعودی عرب میں وہ پورا بلڈوز کر دیتے ہیں. اب چونکہ وہ ایسی قبریں ہیں کہ جو صحابہ کرام کی ہیں تو ان کو وہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن اور وہ ہو سکتا ہے ان کی جسمیں انٹیکٹ ہوں. لیکن بات یہ کہ ہمیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ یہ مجھے بتائیں، مجھے اور آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ کسی سے بحث نہ کریں. اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے بھائی میں نہیں بلیو کرتی، آپ بس چپ ہو جائیں. آپ کو اس ٹاپک میں پڑھنا ہی بحث کی بات تو نہیں، لیکن ایک نالج اس کے بارے میں ہونی چاہیے. دونوں کے طرف لیے. کا موقف جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. جو مطلب آپ کی بات سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نیک لوگوں کے اللہ تعالیٰ جسموں کو محفوظ رکھے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا دیکھیں مر کے کوئی واپس نہیں آیا، کسی نے نہیں بتایا. سو وی شوڈ ناٹ ایون تھنک کہ ہمارا موقف کیا ہے. ہم یہ سوچیں بھائی اللہ کی مرضی، اللہ جانتا ہے، ہمیں یہ چیز نہیں پتا. جتنی حدیث میں معلوم ہے بس اتنا پتا ہے. اس کو نہیں سوچنا چاہیے، اس پہ ڈویل ہی نہیں کرنا چاہیے. بالکل ان چیزوں کو بالکل آپ ذہن سے خود سے بھی ہٹا دیں، سوچے ہی نہیں. اگر کیڑے کھائیں گے تو کیڑے کھائیں گے. جو لوگ سمندر میں ڈوب کے مر گئے وہ کدھر چلے گئے؟ جو آگ میں جل کے مر گئے وہ کدھر چلے گئے؟ یہ چیزیں سوچنا ہی نہیں ہے بالکل. سب کو اللہ نے سوال تو کہا اٹھتا ہے نا، اس طرح کے سوال تو لوگ کرتے ہیں، تو ایک مؤثر یا مجھے نہیں مدلل جواب تو ہونا چاہیے نا. نہیں کوئی جواب ہونا نہیں. کس نے آپ کو کہا جواب ہونا ضروری ہے؟ نہیں اتنا سا جواب کہ اللہ کو معلوم ہے یہ جو بھی ہے. ہاں یہ بالکل آپ کہہ کہہ رہی ہوں نا کہ اس مر طرح کے کا کوئی جواب واپس تو نہیں ہونا آیا. چاہیے اس کے آپ بغیر یہ تو کہیں مر کے کوئی واپس نہیں آیا. آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں اور برزخ کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلز نہیں معلوم ہے. اور اگر آپ کو بہت زیادہ، آپ کو کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ اسے کہیں اگر آپ کو بہت زیادہ وہ ہے تو آپ کسی اور بڑے اسکالر سے پوچھ لیجئے، شاید وہ آپ کو کچھ مطمئن کر سکیں. میرے لیے تو میں کہتی ہوں مجھے ان چیزوں کو سوچنا ہی نہیں ہے، سوچنا ہی نہیں ہے. اور نہ میں اس میں لوگوں کو کہتی ہوں آپ گھسیں. اس سے ہمیں ہماری زندگی میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا نا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. واٹ ول بینیفٹ اس؟ اگر ہم مطلب ہاؤ ول اٹ بینیفٹ اس کہ اگر ہمیں پتا چلے ہمارا جسم ختم ہو جائے گا یا کسی نیک کا جسم نہیں ختم ہوا، ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں تو اپنے اعمال ویسے ہی کرنے ہیں نا. اٹ وونٹ افیکٹ اس. فائدہ تو بہت سی چیزوں کا نہیں، لیکن اصل میں جس انفارمیشن کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، وہاں بعض لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے ان کے کچھ ایسے جو اشکال ہیں ان کا تھوڑا سا ان کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے. تو میں اس لحاظ سے پوچھ رہی تھی کہ جو اوتھینٹک بات ہے بس چاہے مختصر ہی ہو، ضروری نہیں کہ پوری ڈیٹیل بتائی جائے، اگر لیکن ان مجھے کو مل ضرور جائے بتائی جائے. جی تھوڑی سی تاکہ ان کو تھوڑی سی، بلکہ ایک جملے میں بس آپ نے بتا دیا نا، تو بس اتنا بتا کے ڈیفینیٹلی میں کر سکتی تھی یہ بھی. لیکن وہی کہ کسی جو ہے علم والے بندے سے ضرور پوچھنا چاہیے، کیونکہ خود سے آپ میں اوائڈ کرتی ہوں. تو ہم نہیں کر سکتے نا کچھ نہیں. اب میں کیسے اپنے آپ سے بول دوں؟ لیکن یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ عذاب قبر ہے ہمیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے عذاب قبر سے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم برزخ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ برزخ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ there is a barrier between us and who are dead. وہ بھی ہمیں پتہ ہے. وہ دنیا میں نہیں آتے، وہ ہمیں معلوم ہے، یہ سب چیزیں معلوم ہے. ہمارے ہاں تو یہ بھی مشہور ہے نا، فلاں کی روح آئی تو فلاں نے یہ کیا تو فلاں نے یہ کیا. ہم کس کا عقیدہ ٹھیک کرنے جائیں گے؟ اور یہ جو سارے جو اولیاء کا نام ڈالتے ہیں تو جتنے لوگوں کی بڑی بڑی یہ شاندار مزار بنے ہوئے ان کو ہم اولیاء سمجھ لیتے ہیں کہ وہی اولیاء ہیں. اولیاء تو میں اور آپ بھی اللہ کے اس وقت اولیاء ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ جو ہم نے بنا لیا نا اولیاء اکرام، یہ اولیاء اکرام جو ہے اللہ کوئی خاص کیٹیگری نہیں ہے، یہ ہم سب ہیں. جب ہم اللہ جو کام کہتے ہیں ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، we become the wali of Allah. یہ ولی تو ہم نے پورا ڈسکس کیا ہے کہ ولی کیا چیز ہے. ہم اللہ کے ولی اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے احکام پورے. اولیاء اللہ کا نام بھی میں نہیں اس لیے لیتی ہوں، میں کہتی ہوں جو نیک لوگ ہوں گے اللہ کو پتہ ہے کون نیک تھے، اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کیا. ہاں صحابیوں کی الگ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبروں کی الگ بات ہے، وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کس کے ساتھ کیا ہوا. کسی کی قبر کا نہیں پتہ ہمیں اندر کیا ہے.
اور ایسی فلمیں آتی ہیں اور ایسی ویڈیوز آتی ہیں. اوہو بہت دیر ہو گئی. چلیں نورین, سوری بیچ میں رہ گیا, میرا لیکن سوال تھا ایک اور, لیکن انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ ٹائم. اور کسی کو ہاں اگلی دفعہ پوچھ لینا, کیونکہ ابھی پھر یہ ریکارڈنگ میں مشکل ہو جاتی ہے چڑھانے میں. تو جزاک اللہ خیر. اور کسی کو موقع نہیں ملا سوال جواب کا تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم آپ اپنے سوال یاد رکھیے گا. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.